بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، بہار کے اسمبلی الیکشن کا تیسرا اور آخری مرحلہ سر پر ہے۔ کل یعنی 7 نومبر کو اس کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں سیمانچل کا انتخاب خاصا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہاں کے کئی اسمبلی حلقے ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کا ووٹ کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور کسی بھی پارٹی کے جتانے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض حلقے ایسے بھی ہیں جہاں مسلمانوں کے ووٹوں کی حیثیت پلس پوائنٹ کی ہے، یعنی جس میں جڑ جائے وہ پارٹی فتح سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ 2-3 روز قبل میں اپنے چند رفقا کے ساتھ، جن میں مولانا معین الحق فیضی مدنی صاحب اور مولانا قمر الزمان صاحب ندوی، ان کے ساتھ سیمانچل کے دورے پر تھا تاکہ وہاں کی زمینی حقائق معلوم کر سکوں اور وہاں کے باشندوں کا نبض ٹٹول سکوں۔ جو بات سب سے زیادہ واضح طور پر نظر آئی وہ یہ کہ سیمانچل میں مجلس اتحاد المسلمین کی آمد سے مسلمانوں کے اندر ایک کنفیوژن کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ ان کے دلوں میں اس بات کا بھرپور خوف ہے کہ کہیں ان کا غیر دانشمندانہ فیصلہ ان کے لیے ہمیشہ کی مصیبت نہ بن جائے۔ کئی لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی، لیکن کسی نے بھی اپنا سیاسی رخ واضح نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ووٹ ہی کے دن فیصلہ کریں گے۔ البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ عمومی طور پہ لوگوں کی رائے مہا گٹھ بندھن کے حق میں تھی۔ ہاں، 2-3 جگہوں کے علاوہ، جن میں جوکیہار، کوچا دھامن، ان 2 جگہوں کے علاوہ مجلس کا کوئی خاص اثر کہیں پر نظر نہیں آیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ عمومی طور پہ سیمانچل کی جتنی بھی سیٹیں ہیں سب پر مہا گٹھ بندھن اور NDA کے درمیان بہت ہی سخت مقابلہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے بعض احباب بلا وجہ جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا حوالہ دے کر وہاں کی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چند مفاد پرست علماء جو سیاسی بصیرت سے بالکل ناواقف ہیں اور کل تک مجلس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن پھر دباؤ یا لالچ میں آ کر مجلس ہی کا گن گانے لگے۔ ایسے لوگوں کو گمراہ کر کے اور ان کو پس و پیش کے اندر مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے مجھے اہل سیمانچل سے اپیل کرنی ہے کہ حکمت اور دانشمندی کا دامن کسی بھی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ حالات کی نزاکت اور وقت کے چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند لوگوں کے جذباتی نعروں سے متاثر ہو کر آپ اپنا کوئی بڑا نقصان کر بیٹھیں۔ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریں۔ آپ کا ہر ووٹ قیمتی ہے۔ گھر کے اندر جو بوڑھے ہیں، ضعیف اور کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کو بوتھوں تک لے جانے کا بھرپور بندوبست اور اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، ووٹ شہادت بھی ہے، امانت بھی ہے اور وکالت بھی ہے۔ اس کا غلط استعمال گناہ کبیرہ ہے۔ میں آخر میں اپنے سیمانچل کے تمام بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، اگر کسی سیٹ پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں مجلس کا نمائندہ فتح حاصل کر سکتا ہے، آپ ضرور مجلس کے نمائندے کے حق میں اپنی رائے دہی کا استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے
اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ووٹ منتشر ہو سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ مقابل پارٹی کو ہو سکتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اجتماعیت کے ساتھ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سیکولر پارٹی کے نمائندے کا انتخاب کریں اور ان کے حق میں اپنی رائے دہی کا استعمال کریں۔ کسی بھی لفاظیوں سے اور نعروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں چل کر آپ کو یہ کہنا پڑے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔